نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ الفتح آیہ نمبر 15۔ سیقول ان قریب کہیں گے المخلفون وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے۔ کون لوگ پیچھے رہ گئے تھے؟ اگر آپ کو پچھلی آیتیں یاد ہے تو کچھ لوگ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمرے کے لیے نکلے تھے تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، وہ ساتھ نہیں گئے تھے عمرہ حدیبیہ میں، تو ان کا ذکر اس آیت میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان قریب یہ آپ سے ضرور کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اذن طلقتم جب تم چلو گے الی مغانمہ غنیمتوں کی طرف۔ تو جب آپ چلیں گے غنیمتوں کی طرف، یعنی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام خیبر فتح کرنے کے لیے جب نکلیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ مل کر غنیمت جمع کرنے کے لیے یعنی مال جمع کرنے کے لیے اجازت طلب کریں گے۔ تو فرما دیا گیا کہ جب وہ آئیں گے آپ سے، ابھی فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ لوگ خیبر کے لیے نکلو گے تو جو لوگ حدیبیہ کے وقت جو پیچھے رہ گئے تھے اب وہ خود آ کر کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، تاکہ وہ غنیمت حاصل کر سکے، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا اس بات کا کہ کافر لوگ جو ہے اب ذرا ان کی قوتیں کم ہو گئی ہے، مسلمان بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، کافر دب گئے ہیں، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر خیبر جائیں گے تو وہاں فتح جو ملے گی تو وہاں کافی مال غنیمت ہوگا۔ تو یہ جو ساتھ چلنے کی ان کا یہاں پہ جو اجازت طلب کرنا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے وہ خیبر میں ساتھ جانا چاہتے تھے، بلکہ انہیں یہاں فائدہ نظر آ رہا تھا۔ اور منافقوں کی یہی خصلت ہوتی ہے، یعنی جہاں دنیا کا فائدہ ان کو نظر آتا ہے تو بس اسی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ یہ آئیں گے عنقریب اور آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ ساتھ چلنے کے لیے، لیکن آپ کیا کریں؟ درونا چھوڑ دیں، چھوڑو ہمیں، یعنی وہ کہیں گے ہمیں اجازت دیں، ہمیں آپ ساتھ لے کے جائیں، نتبعکم ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ، یریدونا اور وہ ارادہ کرتے ہیں، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ ارادہ کرتے ہیں کس بات کا؟ ان یہ کہ یبدلوا کلام اللہ، بدل دیں اللہ کا کلام، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بات سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ جو مال غنیمت ہے خیبر میں وہ اہل حدیبیہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص یہ حدیبیہ کے جو صحابہ اکرام تھے جو اس وقت اس میں شامل تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کر دیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ اپنا وعدہ بتا دیا کہ یہ ان کے لیے ہے، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ اس میں شامل ہونا چاہتے تھے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو چینج کرنا چاہتے ہیں، بدل دینا چاہتے ہیں؟ تو کہا قل کہہ دیجئے، ان کو ذرا بتا دیں، ان سے کہہ دیں لن ہرگز نہیں، تتبعونا تم چلو گے ہمارے ساتھ، تم ہرگز ہمارے ساتھ اب خیبر کے لیے چل ہی نہیں سکتے۔ کذالکم اسی طرح قال اللہ کہہ دیا اللہ نے، من قبل پہلے ہی سے، اللہ نے پہلے ہی اس کا وعدہ فرما دیا ہے، اللہ نے پہلے ہی اس کا حکم دے دیا ہے کہ تم خیبر میں نہیں چلو گے، مال غنیمت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اب ان کو کیا محسوس ہوا؟ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ بلکہ تحسدوننا، تم حسد کرتے ہو ہم سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ تم ہمیں ساتھ خیبر میں نہیں لے جانا چاہتے، بات اصل یہ ہے کہ تم حسد کرتے ہو، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اسی لیے ہمیں ساتھ نہیں لے کر جا رہے ہو تاکہ ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ دینا پڑے، ہمیں بھی مال غنیمت میں تمہیں شریک کرنا پڑے گا، تو تم ہم سے حسد کرتے ہو، اسی وجہ سے تم ہمیں ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل نہیں، بلکہ کانو ہے وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے، الا مگر قلیلاً تھوڑا سا، بلکہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم، یعنی بات
اسی طرح نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے حسد کرتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ ہم کو خیبر میں ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے. یہ جس طرح کہہ رہے ہیں بات اس طرح کی نہیں ہے. ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، ان کے پاس فہم بہت کم ہے، یہ نیکیوں کے موقعوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو دیکھیں یہاں پر کلیئرلی ان کو بتا دیا گیا المخلفون، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں بتا دیا کہ اب خیبر کا موقع آئے گا، اور وہاں جب صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں گے تو تم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے. اور فتح خیبر میں کافی مال غنیمت ملا تھا، تو اس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا، اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا. تو دیکھیں یہاں پر ان کو ایک موقع ملا تھا، حدیبیہ میں عمرے کے لیے جانے کا موقع ملا تھا، بیعت رضوان کرنے کا ان کو موقع ملا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو گنوا دیا. اور ایک بار اگر موقع مل جاتا ہے نیکی کا، اگر اس کو گنوا دے تو پھر وہ وقت واپس نہیں آتا. اس کے بعد چاہے کتنی بھی کوشش کر لے لیکن وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. تو انہوں نے بھی جو حدیبیہ کا موقع تھا اس کو انہوں نے گنوا دیا، نیکی کا موقع. تو اب ان کی سزا یہ ہے کہ اب یہ خیبر میں نہیں جائیں گے. اور انہیں اتنا پتہ تھا کہ خیبر میں تو بہت مال ملنے والا تھا، اور منافق ہوتے ہی دنیا کے یعنی فائدے کے پیچھے بھاگنے والے، تو ان کو بڑا تھا کہ ہم بھی کسی طرح ساتھ جائیں. لیکن اللہ نے وعدہ کر دیا کہ یہ نہیں جائیں گے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو حدیبیہ میں شامل تھے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک اور چانس دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم خیبر میں تو نہیں جا سکتے، لیکن اب اس آیت میں بتایا گیا کہ عنقریب جو ہے ایک جنگ ہوگی، تو اس میں تمہیں موقع دیا جائے گا. تو آیت نمبر 16 میں دیکھیں، قل کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، کن سے؟ للمخلفین، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جو پیچھے چھوڑ گئے تھے، من الاعرابی، بدوؤں میں سے، ستدعون، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایک قوم کی طرف، اولی بأس، جو لڑنے والی ہوگی، شدید، سخت، تقاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، او یا یسلمون، وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو ان سے کہا گیا کہ اب خیبر میں تو نہیں جا سکتے، لیکن ہاں اب ان کے لیے ایک یہ ہے کہ تم عنقریب ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، اب تم کو ان سے لڑنا ہوگا، اور یا پھر وہ مسلمان ہو جائے. یعنی اس میں کافی روایتیں آتی ہیں، یعنی یہ وہ کون سی قوم ہے جس سے ان کو جنگ کرنی ہوگی، وہ قوم جو ہے بہت ہی سخت ہوگی، بہت ہی جنگجو ہوگی، تو وہ کون سی قوم ہے. تو اس میں مختلف روایتیں ہیں، اقوال ہے. کسی نے کہا کہ یہ اس سے مراد ثقیف کے لوگ ہیں، کسی نے کہا کہ حوازن کے لوگ ہیں، اور اسی طرح دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ایرانی اور رومی لوگ سے مراد ہے، کہ ان سے ایک جنگ ہوگی، ان سے ایک یعنی جہاد ہوگا، تو وہ بہت ہی سخت جنگجو لوگ ہوں گے. تو جب وہ موقع ملے گا تو اگر تب تمہیں بلایا جائے تو تب پھر تم آؤ اور ان سے لڑائی کرو، ان سے یعنی جہاد کرو. اور پھر فَإِن، پھر اگر تُطِیعُوا، تم اطاعت کرو گے. اب تمہیں پھر سے موقع دیا جا رہا ہے، اگر اس بار تم اطاعت کرو گے، تم جہاد کے لیے نکلو گے، یؤتیکم اللہ، تو تمہیں دے گا اللہ تعالیٰ اجرا حسنا، اچھا اجر. کیونکہ حدیبیہ میں تو انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، یہ مدینہ میں ہی رک گئے، اور بہانہ انہوں نے کیا بتایا تھا، ہمارا مال ہے، ہمارے گھر بار ہے. حالانکہ وہ کس لیے رک گئے تھے؟ انہیں پتہ تھا کہ یہ جا رہے ہیں بنا ہتھیاروں کے عمرہ کرنے کے لیے، اور مشرک لوگ جو مکہ میں تھے، قریش کے لوگ، وہ کافی ابھی طاقت میں تھے اور یہ بغیر ہتھیار جا رہے ہیں. تو ان منافقوں کو لگتا تھا کہ یہ جو صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ بالکل زندہ واپس نہیں آئیں گے، یہ سب قتل کر دیے جائیں گے. تو لہٰذا وہ موت کی ڈر سے بہانے بنانے لگے کہ ہم تو بس ہمارے گھر بار، ہمارے مال اور بچوں کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے.
اب دیکھیں کیسے ہی اب یہاں خیبر کے لیے کیسے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں، کیونکہ اب یہاں انہیں مال غنیمت نظر آ رہی تھی، یہاں ان کو فائدہ نظر آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب تمہیں بلایا جائے گا، ایک سخت جنگ ہوگی، جنگجو لوگ ہوں گے بہت ہی قوت میں زیادہ، اگر تم اطاعت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم، سب سے اچھا اجر دے گا۔ وَإِنْ، اور اگر تتولوا، تم نے روگردانی کی، اگر تم نے منہ پھیرا جیسے تم نے حدیبیہ کے وقت کیا تھا، تو کما تولیتم، جیسے کہ تم نے روگردانی کی تھی، من قبل، پہلے اس سے، یعنی حدیبیہ کے وقت جیسے تم نے منہ موڑ لیا تھا، تو یاد رکھو یعذبکم، وہ عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما، نہایت دردناک عذاب۔ تو یہاں پہ ان کو بتا دیا گیا کہ ایک اور چانس ہوگا، اگر تم اس میں اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم بھی دے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش بھی کرے گا، لیکن اگر اس بار بھی تم نے منہ موڑ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہایت دردناک ہے۔ لیکن انہیں خیبر فتح کرنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اب آیت 17 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے پاس جینیون ایکسکیوز ہے، جن کے پاس عذر ہے، اگر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اگر وہ جہاد میں نہیں جاتے تو ان پہ کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 17 میں دیکھتے ہیں، لیسا، نہیں ہے، یعنی نہیں ہے کوئی گناہ، کس پر؟ علی الاعمی، اندھے پر، حرجن، کوئی حرج، کوئی گناہ۔ اگر کوئی شخص اندھا ہے، اگر وہ جہاد میں نہیں جاتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج، اور نہ لنگڑے پر، حرجن، کوئی حرج، اگر کوئی لنگڑا ہو تو اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض، اور نہ مریض پر، حرجن، کوئی حرج۔ تو یہاں پہ 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اندھے ہیں، جو لنگڑے ہیں، اور جو بیمار ہے، مریض ہے، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایسی بیماری، یعنی جس کو اگر کوئی بیماری ہو جو چند دنوں کے لیے ہو، تو ایسا شخص بھی معذور لوگوں میں آتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ صحت یاب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دی ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ بیماری سے پھر صحت یاب ہو جائے اور اس وقت جنگ چل رہی ہے، جہاد ہو، تو پھر وہ اس وقت جہاد میں شامل ہو جائے۔ تو جو بیماری چند دنوں کے لیے بھی ہے، اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے نا، تو ایسے شخص کو بھی معذور لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، ہینڈی کیپ لوگوں میں۔ تو ان تینوں کے لیے بتایا گیا کہ ان پر کوئی حرج نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول کی، اس کے رسول کی، تو اصل بات اطاعت کی ہے، تو جو اطاعت کرے گا، یدخلہ، تو وہ داخل کرے گا اس کو، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ وہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ ومن، اور جو کوئی، یتولا، منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا یا روگردانی کرے گا، تو یعذبہ، تو وہ عذاب دے گا اس کو، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت پر جنت کی خوشخبری ہے، لیکن جو لوگ منہ پھیر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، وہ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور احادیث میں بہت پیارا قصہ آتا ہے عمر بن جمح کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ لنگڑے تھے اور ان کے 3 بیٹے تھے۔ تو جب احد کے بارے میں، جنگ احد کے بارے میں جب تیاری چل رہی تھی، انہوں نے دیکھا اپنے بچوں کو کہ یہ تیاری کر رہے ہیں جہاد میں جانے کے لیے، پریکٹس کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو یہ ضعیف انسان، بوڑھے انسان تھے، تو انہوں نے خود بھی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ خود بھی میدان میں اتریں گے اور یہ خود بھی جہاد کے لیے جائیں گے۔ تو جب ان کے بیٹوں کو پتہ چلا تو بیٹوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ نے آپ سے، یعنی آپ کو اس ذمہ داری سے آزاد کیا ہے، آپ معذور ہیں، ہینڈی کیپ ہے، آپ لنگڑے ہیں، اور آپ پر کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ جہاد پہ نہیں جاتے۔ تو انہیں اس بات کا بہت غم ہوا، وہ غم زدہ ہوئے، اور یہ بات لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے شکایت کرنے کہ میرے بیٹے جو ہیں مجھے جنگ میں جانے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا، جب دیکھا کہ ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اجازت دی ہے کہ اگر پیچھے یعنی جنگ میں نہیں جاتے تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے،
تو انہوں نے کہا یہ بات کہ خدا کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ میں لنگڑاتا ہوا ہی جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا شوق دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو الوداع کہا، ایسے جیسے پھر بعد میں وہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کی، شہادت کی دعا کی، اور میدان میں گئے اور صحابہ نے دیکھا کہ میدان میں یہ پہلی لائن میں کھڑے ہو کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو ان کی ٹانگ جو بالکل صحیح ٹانگ تھی اس پر چل کے اس پہ آگے بڑھ بڑھ کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، اور اسی میں وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ اور وہ بار بار کہتے جاتے تھے کہ مجھے جنت کا شوق ہے، مجھے جنت کا شوق ہے، اور شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ وہ صحابہ اکرام کی طرف بھی دیکھیں کس طرح ان لوگوں کو جنت کا شوق تھا۔ ان کے پاس ایک ایکسکیوز بھی ہے، ان کے پاس ایک عذر ہے، اگر وہ نہ جائیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن جنت کے شوق میں کیا کہا کہ میں تو خدا کی قسم میں تو لنگڑتا ہوا ہی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی سبحان اللہ، مجھے یہ بات کا احساس ہوا کہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا ہے، ان کو جنتوں کا ایسا شوق تھا، ان کے پاس تو ایکسکیوزز ہوتے تھے تو ان ایکسکیوزز کو پیچھے چھوڑ کر وہ نیکیوں میں آگے نکل جاتے تھے۔ ایک ہم ہیں، ہمارے پاس نیکیوں کے موقع آتے ہیں اور ہم بہانے بنانے لگتے ہیں۔ ان کے پاس بہانے ہوتے تھے، ایکسکیوز ہوتے تھے، اس کو چھوڑ کر وہ آگے نکلتے تھے۔ اور ہمیں آج کی آیتوں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نیکیوں کے موقع آتے ہیں، جیسے ان منافقوں کے پاس موقع آیا تھا نیکیوں کا حدیبیہ پر جانے کا، ساتھ میں وہ پیچھے رہ جانے کو پسند کیے، انہوں نے بہانے بنائے۔ تو اگر انسان نیکیوں کے موقعوں کو گوا دینا تو یہ موقع پھر واپس نہیں آتے۔ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں نیکیوں میں۔ اللہ تعالیٰ بہت موقع ہر کسی کو دیتا ہے نیکیوں کے۔ کئی قرآن سیکھنے کے موقع آئیں گے، قرآن حفظ کرنے کے موقع آئیں گے، کسی کی مدد کرنے کے آپ کے سامنے موقع آئیں گے، دین کے لیے کچھ کرنے کے موقع آئیں گے، دعویٰ کا کام کرنے کے لیے کچھ موقع آئیں گے، اور بھی دوسری نیکیوں کے موقع آئیں گے۔ اگر اس کو آگے بڑھ کر نہیں کریں گے، پتہ نہیں کل یہ پھر موقع ملے گا یا نہیں، پتہ نہیں پھر یہ چانس کل ملے گا یا نہیں۔ ہمارے تو بہانے ایکسکیوز ہی نہیں ختم ہوتے کہ ابھی تھوڑا سا بس میں پڑھائی کر لوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ سب دین کے کاموں کی طرف آ جاؤں گی، عبادتوں کی طرف آ جاؤں گی۔ اگر وہ نہیں تو دوسروں کے بہانے یہ ہے ہمارے کہ بچے چھوٹے ہیں، ذرا بچے بڑے ہو جائیں نا تو پھر اس کے بعد ہم دیکھنا دین اور عبادتوں کی طرف آ جائیں گے ہم۔ کسی کو جاب کے بہانے ہیں، کسی کے پاس بچوں کے بہانے ہیں، کسی کے پاس پڑھائی کے بہانے ہیں، لیکن صحابہ اکرام جب بھی نیکی کا کوئی موقع ملتا تو اس کی طرف دوڑتے تھے، نیکیوں میں سبقت حاصل کرتے تھے۔ اور نیکیاں یہ ہے کہ جب ایک نیکی ہم کرتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری نیکی ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے، دوسری نیکیوں کے اسباب بناتا ہے۔ جب انسان وہ دوسری نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تیسری نیکی اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کو چانس دیتے ہیں، وہ تیسری نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پھر توفیق دیتے ہیں۔ اس طرح وہ نیکیوں میں پھر آگے بڑھتے جاتا ہے۔ اور جو لوگ بے پرواہ ہے، بس ہمیشہ بہانے ہی بنا رہے ہیں کہ آج نہیں کل کروں گی، کل نہیں پرسوں کروں گی، ابھی بچے چھوٹے، ابھی صحت نہیں ساتھ دے رہی، ابھی فلاں چیز، تو نہیں پتہ یہ موقع پھر دوبارہ ملیں گے کہ نہیں۔ ذرا غور کرے، کیا نیکیوں کے موقع آتے ہیں ہمارے پاس؟ کبھی ہو سکتا ہے میسیج کے ذریعے آ جائے کہ کوئی میسیج کر کے ہمیں بتاتا ہوگا کہ فلاں یہ موقع نیکی کے کام ہے، اور ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں کوئی محفل میں ہمیں کوئی مل جائے، کوئی نیکی کی اچھی بات ہمیں بتا دے اور ہم سن کے اگنور کر دیتے ہیں۔ نیکیوں کے موقع آتے ہیں، الرٹ رہیں، اور جیسے ہی موقع آئے لبیک کہیں، بسم اللہ کہیں اور کر لیں، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو آسان کرتے ہیں۔ لیکن اگر بہانے بنانے لگیں گے تو یہ نیکیوں کے موقع بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ 24 سال کے بالکل ینگ
ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، بس پہلی رات، فرسٹ ویڈنگ نائٹ ہے، اور اعلان جنگ کی اعلان ہو گیا، تو بنا غسل کیے کہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکل گئے اور اس جہاد میں شہید ہو گئے۔ انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، پھر فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ تو یہ لوگ نیکیوں کے موقع جب آتے تھے نا، صحابہ کرام سوچتے نہیں تھے ابھی تو میری شادی ہوئی ہے تو میں دوپہر تک چلا جاؤں گا، رات تک چلا جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا۔ دیکھیں یہ کیسے نیکیوں کے حریص ہوتے تھے کہ نیکی کی اگر بات سن لیتے تو اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا شوق عطا فرما دے کہ نیکیوں کے کوئی موقعوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ان نیکیوں کے ذریعے سے ہم ان نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ان نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم پا سکتے ہیں۔ سورۃ الفتح آیا نمبر 18 سے، لقد البتہ تحقیق رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ عن المؤمنین مومنوں سے۔ یہاں پر وہ صحابہ جو بیت الرضوان میں شامل تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشنودی، ان کو خوشخبری دی گئی۔ اب پھر دیکھیں آپ تھوڑا سا تصور کریں، صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، اور اب واپسی کا سفر ہے، واپس جا رہے ہیں، ایک ناکامی کا احساس ہے۔ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، عمرہ کر نہیں سکے، الٹا مشرکین مکہ قریش کے جو شرائط تھے ان کو بھی ماننا پڑا، تو ایک ناکامی کے احساس سے واپس لوٹ رہے بنا عمرہ کرے کے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ صورت کو نازل فرمائی۔ جیسے یہ اتنے غمگین تھے جب لوٹ رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبریاں اپنے صحابہ کرام کو دی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ تو وہ سارے صحابہ کرام جو بیت الرضوان میں شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ وہ راضی ہے۔ کب؟ جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت لی درخت کے نیچے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، یہ عمرے کی نیت سے آئے تھے، کوئی جنگ کرنے کی یا لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، بالکل نہت تھے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار، اور دیکھنے میں بالکل کم، یعنی 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے، اور وہاں پر قریش میں ان سے زیادہ کئی تعداد میں وہ تھے، اور طاقتور بھی وہ بہت زیادہ تھے۔ لیکن صحابہ اکرام کو دیکھیں آپ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فَعَلِمَ، چنانچہ اس نے جان لیا، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ تعالیٰ نے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا جو کچھ صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، اور اس وقت پر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ نے لبیک کہا، لڑنے کے لیے بیعت لی کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور موت آپ دیکھیں کہ بالکل ایسے جیسے موت کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ موت کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھنے میں دشمن تعداد میں زیادہ، قوت میں زیادہ، اور ان کے پاس ہتھیار بھی، اور نہ یہاں ان کے پاس ہتھیار تک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان لیا ان کو، ان کے دلوں میں کیا تھا۔ تب اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر اور وَأَنزَلَ، پھر اس نے نازل کی، کیا نازل کی؟ السکینۃ، تسکین، ایک سکون، علیہم، ان پر، وَأَثَابَهُمْ، اور بدلے میں دی انہیں فتحًا قریبا، فتح قریب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ اکرام نے لبیک کہا، جب صحابہ اکرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی۔ ایسے نہیں تھا کہ جب کا جب بس وہ بیعت لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون نازل فرما دیا، ایسے نہیں تھا۔ ان کو ایک پورے پروسیجر کے ساتھ گزرنا پڑا، وہ بیعت لی، انہیں نہیں پتہ تھا کہ بعد میں یہ جنگ نہیں ہوگی، انہیں یہ نہیں اندازہ تھا اس بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی ایک خوشخبری ہے کہ زندگی میں
اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی اب وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی رضا یعنی جنت، اور باقیوں کو سب کو جنت میں جا کر وہاں اللہ کی رضا ملے گی۔ لیکن یہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب سے راضی ہو جائے، لیکن کب راضی ہوا؟ جب انہوں نے لبیک کہا، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پہ ایک سکون نازل فرما دیا، سکینت، ان کے دلوں سے وہ ڈر، وہ خوف نکال دیا کہ اب آگے جا کے لڑنا ہے، نہتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے وہ ڈر کو نکال کے ایک سکون نازل فرما دیا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزماتا ہے، ہر کسی کا امتحان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کب تک آزماتا ہے؟ اینڈ تک آزماتا ہے، آخر تک۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی آزمائش آ گئی اور فوراً ہی اللہ کی ہیلپ آ جاتی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ آخر تک آزماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے چل پڑے ہیں، تب تک بھی اللہ کی مدد نہیں آئی، بیٹے کو اپنے لٹا دیے تب تک بھی اللہ کی مدد نہیں آئی، بیٹے کے جب گردن پر چھری چلا دی، چھری چلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ اینڈ تک، آخر تک آزماتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ سارے جو قوم کے لوگ ہیں لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلا سکے، پھینک سکے، اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہے کہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اللہ پر توکل ہے کہ میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا، میرا رب کافی ہے۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جب پھینک دیا گیا آگ میں، جب وہ آگ کے اندر ہے، تب اللہ کی مدد آئی۔ تو اللہ تعالیٰ آخر تک آزماتا ہے، اور ہم لوگ اتنے یعنی بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی مصیبت آتی ہے یا آزمائش آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں فوراً ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے، بس فوراً ہی ہم اس آزمائش سے نکل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جاننا یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر بھی تو کرنا ہے کہ جو ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، جو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جیسے میں بہت صبر والی ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر بھی تو کرنی ہے۔ تو یہ آزمائشوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ اور ایوب علیہ السلام کی طرف بھی دیکھیں، 18 سال تک آزمائش چلی اور وہ صبر کے ساتھ رہے اور ایک شکایت بھی، ایک لفظ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ تو یہاں بھی صحابہ اکرام کی ایک آزمائش ہو گئی، نہتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے حکم پر انہوں نے لبیک کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو خوشخبری دی کہ اب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں بدلے میں فتح قریب عنایت کی۔ اس سے مراد یعنی اس کا مطلب صلح حدیبیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان کروا دی تھی، اور پھر اس کے بعد اتنی خیر و برکت کا سلسلہ شروع ہوا کہ فوراً اس کے بعد خیبر فتح ہوا، پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا، پھر اس کے بعد تمام علاقوں میں دیکھیں کہ اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی عزت دی، سربلندی دی اور فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور پھر آیت نمبر 19 میں وَمَغَانِمَ، اور اللہ تعالیٰ نے غنیمتیں کثیرتاً، بہت سی غنیمتیں دی، یاخذونہا، کہ وہ ان کو حاصل کریں گے، بہت سی غنیمتیں ان کو ملے گی جو انہیں وہ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ نہایت غالب، خوب حکمت والا۔ دیکھیں ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلا نا اللہ تعالیٰ کی رضا کب ملتی ہے، کب حاصل ہوتی ہے؟ بس باتیں کرنے سے نہیں، بس دعائیں کرنے سے نہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کچھ کرنے سے نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں بس دعائیں کر رہے ہیں اور باتیں بڑی بڑی ہیں، تو اس طرح اللہ کی رضا نہیں ملتی۔ اس کے لیے پروف کرنا پڑتا ہے،
جس طرح صحابہ اکرام نے پروف کیا تھا اپنے آپ کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ بدر میں شامل تھے، غزوۃ البدر میں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی رضا دی ان کو بھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان کے لیے جنت ہے۔ آیت 20 دیکھتے ہیں، وَعَدَكُمُ اللَّهُ، اور وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے، کس چیز کا وعدہ کیا؟ مغانم کثیرۃ، بہت سی غنیمتوں کا، تاخذونہا، کہ تم حاصل کرو گے ان کو، فعجل، چنانچہ اس نے جلدی دی تم کو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بہت سی غنیمتیں حاصل ہوں گی، اور اس سے کون سی غنیمتیں ہیں؟ یعنی صلح حدیبیہ بھی اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلح حدیبیہ میں ان کو وہاں پہ بہت سی غنیمتیں ملی، یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اور اسی طرح اس سے مراد ہے فتح خیبر، خیبر بھی انہوں نے فتح کیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ یہ ضرور غنیمتوں کو حاصل کریں گے۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، تو اس نے جلدی تمہیں دی۔ اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آئی؟ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ یہ بالکل نہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ہاتھ روک دیے، جو وہ منصوبے بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکامیاب کیا۔ وہ مومنوں کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکے، حالانکہ تعداد میں زیادہ، قوت میں زیادہ، ہتھیار ان کے پاس، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب یہ عمرے کے لیے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو بھی تمہارے اہل و عیال سے روکا تھا، جنہیں تم نے اپنے پیچھے چھوڑائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے فیملی کی، تمہارے اہل و عیال کی بھی حفاظت کی۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی نشانی ہو۔ اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے، ان آیتوں میں ہمارے لیے نشانی ہے، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ کیا نصیحت ہم حاصل کر سکتے ہیں ان آیتوں سے؟ وہ تعداد میں کم ہیں، صحابہ کرام تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی تمام دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی تھا جو ان کا حامی و ناصر تھا۔ اور اس بات کو بھی مسلمان جان لے، اللہ تعالیٰ ہی تمام کاموں کے انجام کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں سراسر خیر و بھلائی ہے۔ ہر کام میں جو کام اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے، اس میں خیر و بھلائی ہے۔ شاید دیکھنے میں وہ چیز ہمیں پسند نہ آئے، جیسے صحابہ کرام کو بھی انہوں نے اس بات کی اطاعت کی، انہوں نے بیعت بھی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کے دلوں میں تھا کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے کیوں اس چیز کو چھوڑیں، کیوں ہم دبے۔ تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی چیز مومن کو ناپسند ہو، کوئی ایسا ان کے ساتھ حادثہ ہو جائے، کوئی زندگی میں کوئی ایسے واقعات ہو جائے جسے وہ ناپسند کرتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر و بھلائی رکھی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ ایک چیز تم کو بری لگتی ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بھلی ہو۔ تو ایسے ہو سکتا ہے مومن اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو کچھ میرے ساتھ میری زندگی میں ہو رہا ہے مجھے نہیں اچھی لگ رہی ہے، وہ چیز مجھے نہیں پسند آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر اور بھلائی رکھی ہو۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، یہاں صحابہ اکرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، لیکن پھر بھی مصلحت کے تحت صلح کر لی۔ تو اس حدیث سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم سچے ہوتے ہوئے بھی، کبھی کبھار حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بھائی، اب میں نے آگے نہیں کچھ کرنا، ٹھیک ہے، بس اس بات کو وہیں پہ ختم کر دینا تاکہ جھگڑا آگے نہ بڑھے۔ ایسا اور شیطان کے کتنے وسوسے ہمارے ساتھ ہوتے،
ہم حق پر نہیں بھی ہوتے، بعض دفعے، اکثر دفعے ہم حق پر نہیں ہوتے، اور کتنے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے اتنی خطرناک انداز میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ بات چیت بند ہو جاتی ہے، تو میں پر آ جاتے ہیں، رشتے خراب کر لیتے ہیں۔ لیکن اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم حق پر ہو، تم سچے بھی ہو نا، تب بھی اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دو، ختم کرو جھگڑے کو۔ جنت میں اس کے لیے گھر کا وعدہ ہے، اور کیا چاہیے ایک مومن کو؟ جنت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، تو اس کے لیے اور کیا چاہیے پھر؟ گارنٹی کہاں ہے؟ اور شیطان تو ایسے وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ تم چپ کیوں بیٹھو گی؟ تم سچ تو کہہ رہی ہو، تم حق پر ہو، چلو تم بھی کہو، چلو تم آگے بڑھو، تم لڑائی کرو، تم دب کے کیوں بیٹھو گی؟ نہیں، یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑے کو ختم کرنا ہے، چپ رہنا ہے، خاموش ہو جانا ہے۔ آیت 21 دیکھتے ہیں، وَأُخْرَى، اور دوسری غنیمتیں، لم تقدروا، نہیں تم قادر ہو، علیہا، ان پر، اور دوسری بہت سی غنیمتیں ہیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، تمہاری طاقت نہیں تھی، قد احاط اللہ بہا، اور وہ اللہ ہی کی قدرت میں تھی، وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی بہت سی ایسی غنیمتیں اور فتوحات جن کی تمہیں قدرت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی قدرت تھی، وہ اس نے تمہارے لیے آسان کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جن کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی فتوحات اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، ایسی غنیمتیں ان کو دی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے آج تک حاصل ہونے والی تمام فتوحات مراد ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اس سے فتح ایران و روم مراد ہے، جبکہ امام مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد یعنی آج تک ہونے والی تمام فتوحات ہیں۔ تو الحمدللہ آج کی آیتوں میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کس طرح صحابہ اکرام سے راضی ہو گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے تو بس باتیں کرنے سے نہیں، بس دعائیں کرنے سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر لبیک کہنا ہوگا۔ آزمائشیں آئیں گی، امتحان ہوں گے، آخر دم تک ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت پر ایک دم سے پینک نہیں ہو جانا ہے، اس وقت پہ جلدی نہیں کرنا ہے کہ ہاں یہ کیوں ہو گیا، بس ابھی ٹھیک ہو جائے، بس ابھی مسئلہ آیا ہے اور 1 سیکنڈ میں ٹھیک ہو جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ تو لے، جانچ تو لے، تو آزمائشیں آتی ہیں ایٹ دا اینڈ تک، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بھلائی ہے، چاہے وہ کتنی ہی ہمیں وہ چیز پسند نہ آئے، اچھی نہیں لگتی ہو، لیکن وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز بہت بری لگتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھ دیا ہو تمہارے لیے۔ اب دیکھیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے آزمائشیں مانگ رہے ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ سے کبھی آزمائشیں نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے آزماتا ہے، صحت ہے، اولاد ہے، مال ہے، اپنے رشتوں سے ہے، کسی بھی چیز سے اگر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے، شکایتیں نہیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہ کر دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہے، یہ چاہے مجھے پسند آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کے فیصلے سے راضی ہے۔ دیکھیں، سب سے زیادہ آزمایا گیا انبیاء اکرام کو، اور صحابہ اکرام کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشیں کی۔ تو انسان پر آزمائشیں اس کے ایمان کے مطابق آتی ہے، جتنا زیادہ ایمان اتنی بڑی اس کی آزمائش، لیکن ایٹ دا اینڈ تک اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو جو ہم نے دعوے کیے ہیں، جو بڑی بڑی ہم نے باتیں کی ہیں کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، تو وہ اس آزمائش میں بالکل پروف ہو جاتا ہے کہ کتنی ہمارے دعوے سچے تھے۔ تو آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہے، بالکل صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 22 سے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ
ان کا ذکر اس میں کیا ہے کہ اگر یہ حدیبیہ میں لڑائی کرنے کے لیے اگر یہ آگے آ جاتے، اگر یہ صلح نہ کر کے لڑائی کرتے تو یہ ضرور بھاگ جاتے، یہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں ٹھہر سکتے تھے، بھاگ جاتے۔ تو ترجمے کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، خَاتَلَكُمْ، لڑتے، کم، تم سے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو یقیناً وہ پھیر جاتے، الادبار، اپنی پیٹھیں، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ، پھر نہ وہ پاتے، ولیوں، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور کوئی مددگار۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کسی کو دوست نہ پاتے اور نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا اگر مشرکین تم سے لڑتے تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں اپنے رسول اور مومن بندوں کو ضرور فتح و نصرت عطا فرماتا، اور یہ کفار ضرور یہ بھاگ جاتے اور یہ اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتے، نہ ہی کوئی دوست۔ آیت 22 میں سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے طریقہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، التی، وہ جو، خد خلت، جو گزر چکا ہے، من قبلو، پہلے اس سے، ولن، اور ہرگز نہیں، تجیدہ، آپ پائیں گے، لسنت اللہ، طریقہ اللہ تعالیٰ کا یا سنت اللہ تعالیٰ کی، تبدیلہ، کوئی تبدیلی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت کبھی بدلتے نہیں دیکھو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت اور عادت ہے کہ جب کفر ایک طرف ہوگا اور ایمان ایک طرف ہوگا تو ضرور اللہ تعالیٰ ایمان کی مدد فرمائیں گے اور ایمان کو فتح و نصرت سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے گا، اور حق کو باطل پر اللہ تعالیٰ سربلند کر دیتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں غزوۃ البدر میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دشمنوں اور مشرکین کے مقابلے میں فتح دی، حالانکہ غزوۃ البدر میں بھی مسلمان کی تعداد بہت کم تھی اور ان کے پاس کوئی ایسے ہتھیار، زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھے، اس کی بھی قلت تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس یعنی ساز و سامان بھی زیادہ تھا، ان کے پاس مال بھی زیادہ تھے، ان کے پاس لوگ بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح دی غزوۃ البدر میں، حالانکہ کم ہونے کے باوجود۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، کبھی یہ نہیں بدلے گی۔ آیت 24 دیکھتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات جس نے، کفا، روکا، ایدیہم، ان کے ہاتھ، انکم، تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور تمہارے ہاتھ، انہم، ان سے، بِبَطْنِ مکہ، وادی مکہ میں، من بعد، بعد اس کے، ان، اس کے کہ، اظفرکم، اس نے کامیابی دی تمہیں، علیہم، ان پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیرہ، خوب دیکھنے والا۔ تو وہی ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مشرکین کے ہاتھوں کو ان سے روک دیا۔ انہوں نے مسجد حرام کے پاس مومنوں سے لڑائی کرنے کے لیے بالکل وہ تیار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کو لڑائی سے بچا لیا، مومنوں کو بھی بچا لیا لڑائی سے، اور جو مشرکین تیاری کے ساتھ تھے، چھیڑ خانی کر رہے تھے، موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح مومنوں کو بھڑکائیں اور کسی طرح جنگ کے حالات پیدا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھ بھی روک دیے
مومنوں کے ہاتھ بھی روک دیے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں میں صلح پیدا فرما دی، اور یہ صلح جو مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت ساری خیر و بھلائی کا سبب بنا۔ اسی کے بعد پھر خیبر فتح ہوا، پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اس کے بعد دین ہر جگہ پھیلنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے ذریعے بہت زیادہ خیر دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور اس کے شان نزول میں یہ آتا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کب نازل فرمائی، اس میں یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیبیہ کے دن مکہ کے کچھ 80 کے قریب جو آدمی ہتھیاروں کے ساتھ لدے ہوئے صحابہ اکرام کے سامنے ایک دم سے آدھم کے، یعنی اچانک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے آ گئے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ اچانک حملہ کریں اور ان کو ختم کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اور وہ پکڑے گئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 22 کو نازل فرمایا، اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کو اس میں صلح کروا دی۔ تو ہم دیکھیں پچھلی آیتوں میں بار بار دیکھتے آ رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اعلان کیا کہ ہم عمرے کے لیے نکلیں گے۔ تو کچھ منافق تو پیچھے رہ گئے اس ڈر کے مارے کہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کفار مکہ جو قریش مکہ ہے وہ تو زیادہ طاقتور ہے، یہ اگر جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو یہ بچ کر تو نہیں آئیں گے، یہ وہاں پہ ختم کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا کچھ جو منافق تھے تو وہ کیا کیے، بہانے کر کے مال کا، اپنے گھر کا، بچوں کا بہانہ کر کے مدینہ ہی رک گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کو لے کر تقریباً 1400 کے قریب لے کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ اور جیسے ہی حدیبیہ کے قریب پہنچے تو قریش نے مکہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک صلح ہوئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریش مکہ کی ساری باتوں پر اتفاق کیا اور ایگریمنٹ کیا اور مان لیے ان کی باتیں، اور یہ صحابہ اکرام کے لیے ایک بہت سخت آزمائش تھی کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے، ہم سچ ہوتے ہوئے کیوں ان قریش کی باتوں کو مانیں، کیوں ان کی باتوں کے آگے ہم دبے، کیوں ہم صلح کر رہے ہیں، کیوں؟ تو یہاں آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صلح کیوں کی گئی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیا مصلحتیں تھیں۔ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے نا کہ صحابہ اکرام کو یہ تھا کہ ہم کیوں ان کی باتیں مانیں، اور وہ کس طرح اپنی ہر بات منوا رہے تھے قریش مکہ کہ آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو مان رہے تھے، صلح کر رہے تھے۔ تو یہاں اس کا ریزن بتایا گیا، اور یہ دیکھتے ہیں ہم الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدکم، اور انہوں نے روکا تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو مسجد الحرام سے روکا، عمرہ کرنے سے روکا، والہدیہ، اور انہوں نے روکا قربانی کے جانوروں کو، معکوفاً اس حال میں کہ جانور روکے گئے، این یبلغا کی اس سے کہ وہ پہنچے محلہ اپنی قربان گاہ میں۔ انہوں نے صحابہ اکرام کو بھی روکا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا، اور ساتھ میں جب وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو اپنے قربانیوں کے جانور کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے، 70 کے قریب اونٹ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ہمیں نہیں تم عمرہ کرنے دینے اجازت دیتے تو کم سے کم
یہ جو ہم قربانی کے جانور ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، کم سے کم انہیں تو جانے دو، انہیں اپنی حلال گاہ پہ جانے دو، وہاں پر جا کے ان کو یعنی قربانیاں ان کی ہو جانے دو۔ تو قربانیوں کے جانور کو تک مکہ میں اندر جانے کی اجازت انہوں نے نہیں دی، حالانکہ یہ جانوروں نے کیا کرنا تھا، ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتے، لیکن ضد کہ نہ ہم نے مومنوں کو جانے دینا ہے، نہ ہی جانوروں کو جانے دینا ہے جو قربانی کے لیے لائے گئے تھے۔ اور مسجد حرام سے روکنا، مسجد سے روکنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ کسی اور کو نہیں روکتے تھے، ہر کوئی آ کر مسجد حرام آ سکتا تھا، لیکن انہوں نے صرف مومنوں کو روکا ضد میں، اور نہ ہی قربانیوں کے جانوروں کو انہوں نے اجازت دی کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ پر جائے، حلال گاہ پہ جائے اور ان کو وہاں پہ قربان کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وجہ سے کہ اس وقت بھی ایک طیش کا عالم تھا۔ آپ امیجن کریں کہ صحابہ اکرام پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت پر، کہ اتنی ضد کی نہ ہمیں جانے دے رہے، نہ ہمارے جانوروں کو جانے دے رہے، نہ اور ہم ان کا یہ تھا کہ ہم تو آئے ہی نہیں جنگ کرنے کے لیے، اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، وہ تو احرام باندھ کر اپنے قربانیوں کے جانور کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ ریزن بتایا، اصل بات کیا تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ولو، اور اگر لا نہیں ہوتے، رجال کچھ مرد، مؤمنون ایمان والے، و نساء مؤمنات اور کچھ عورتیں ایماندار، کچھ مومن مرد، اور اگر ایسے مومن مرد اور یعنی عورتیں نہ ہوتی، کہاں نہیں ہوتی؟ مکہ میں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اہل مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، وہ اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھے، ظاہر نہیں کرے تھے۔ تو اگر یہ مومن اگر طیش میں آ کر اگر یہ جنگ کر لیتے، لڑائی کر لیتے، تو کیا ہوتا؟ یہ جا کر وہاں پہ چڑھائی کرتے، اور ان کافروں کے ساتھ، مشرکینوں کے ساتھ ساتھ یہ جو مومن مرد اور عورت مکہ میں ہیں، بھی ایمان چھپائے ہوئے ہیں، وہ بھی قتل ہو جاتے ہو۔ اور پھر کیا ہوتا؟ اس کے بعد یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم تعلمہم، اور تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں تو صحابہ اکرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر خطرہ نہ ہوتا یہ کہ تَتَعُوہم، تم انہیں روند یا کچل ڈالو گے، فَتُصِيبَكُمْ، تو پھر تمہیں پہنچتی منہم، ان کی قتل کی وجہ سے، معرۃ، تکلیف، بغیر علم، بغیر علم کے۔ تو اگر تم چڑھائی کر دیتے، اگر تم مومن آگے بڑھ کے لڑائی شروع کر دیتے، تو کیا ہوتا؟ وہ جو ایمان چھپائے بیٹھے ہیں، تم ان کو سمجھتے وہ بھی کافر ہے، اور ان کو تم ختم کر دیتے لا علمی میں، جنہیں تم جانتے نہیں تھے، یہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا کہ پھر تمہیں ایک احساس ہوتا اور تمہیں شرمندگی ہوتی جو کافروں کی طرف سے تمہیں اٹھانی پڑتی، اور وہ تمہیں پھر تان کرتے، تمہیں تانے دیتے، طنز کرتے کہ دیکھو یہ کیسے ہے کہ انہوں نے خود اپنے مسلمان ساتھی کو مار ڈالا، پھر تمہیں بلڈ منی دیت بھی دینی پڑتی، شرمندگی اٹھانی پڑتی، کفارہ دینا پڑتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رحم فرمایا ہے، اور دوسری سیم اسی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے، اللہ تعالیٰ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیدخلا، تاکہ داخل کرے اللہ فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، اللہ تعالیٰ داخل کرنا چاہتا ہے اپنی رحمت میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو مومن پھنسے ہوئے ہیں مکہ میں، ان کو خلاصی، ان کو وہاں سے آزاد کرانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ اسلام میں آ جائے، وہ بھی اسلام کو اچھی طرح سے کھل کے فالو کر سکے، اور ان میں سے بہت سے لوگ پھر اس میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگر جب جنگ ہو جاتی تو کئی لوگ مارے جاتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اپنے مومنوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو، اور اگر یعنی
ایک کنڈیشن یہاں بتائی گئی، لو تزیلوا، اگر مومن اور کافر الگ الگ ہوتے نا تو پھر لعذبنا، تو ہم ضرور عذاب دیتے الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، اور عذابا علیما، اور نہایت دردناک عذاب ان کو دیتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مومن مکہ میں آباد ہے اور کافر الگ رہ رہے ہیں، اگر ایک ساتھ نہیں ہیں، تو تب تمہیں ضرور لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، اور تمہارے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے، اور اسی طرح انہیں دردناک عذاب دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مہلت دی، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے۔ آیت 26 دیکھتے ہیں، اذ جعل الذین کفروا، جب پیدا کر لی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، الحمیت، حمیت، ضد، الحمیت الجاہلیہ، جہالت کی حمیت، جہالت کی ضد۔ اور یہ کون سی جہالت کی ضد کے بارے میں ذکر ہے؟ ان کو یہ تھا کہ مومن جو ہے ہمارے بیٹوں کو، ہمارے باپوں کو قتل کیے ہیں، اور اب یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر یہ مکہ میں آ کر داخل ہو کر اگر یہ عمرہ کر لیتے ہیں تو پھر ہماری کیا عزت رہے گی؟ تو انہوں نے اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا تھا، اپنی وقار کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اسی کو حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ لات اور عزا کی قسم ہے کہ ہم ان کو اب اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، انہوں نے ہمارے باپ بیٹوں کو قتل کیا ہے۔ تو ضد کی وجہ سے، اور یہ ضد بھی جہالت والی ضد ہے، اور کس طرح سے انہوں نے دوسری جیسے ضد کے بھی ذکر آتے ہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، جب ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت علی سے کہا لکھنے کے لیے، ایگریمنٹ لکھنے کے لیے، تو انہوں نے وہاں بھی شور مچانا شروع کیا، اعتراض کیا، کہا کہ رحمان اور رحیم کو تو ہم نہیں جانتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے تھے، تو کہا ہم رحمان اور رحیم کو تو نہیں جانتے، تو آپ بس کیا لکھیں، بی اسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ تو پھر کیا کیا کہ وہ اسی طرح لکھوایا گیا، اور پھر جب لکھا، یہ لکھنے کے لیے کہا کہ یہ ایگریمنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح کا جو ایگریمنٹ ہے، محمد رسول اللہ کی طرف سے، کہا کہ نہیں، یہ بات بھی تو ہم نہیں مانتے۔ اگر ہم نے آپ کو رسول مان ہی لیا تو پھر ہم آپ کو مکہ میں جانے سے کیوں روکیں گے؟ اصل مسئلہ، اصل بات تو یہ کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایسے ہی لکھنے کا حکم دیا۔ یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت ہی اشتعال انگیز صورتحال تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت پر مسلمانوں پر سکینت نازل نہ فرماتا تو وہ کبھی اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کے الفاظ مٹانے اور کاٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ گوارا نہیں کرے کہ میں کیسے اس کو مٹاؤں، کہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، میں کیسے اسے مٹاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ الفاظ کہاں ہیں؟ بتانے کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹایا اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھنے کو فرمایا۔ اس کے بعد یہ ایگریمنٹ میں یہ باتیں لکھی گئی، اور بھی باتیں لکھی گئی، اور وہ کیا باتیں تھیں؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس سال آپ لوگوں کو عمرے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آپ لوگ نیکسٹ ایئر آئیں۔ اور ساتھ میں دیکھیں یہ ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھوایا گیا کہ جب اگر کوئی بھی مکے کا آدمی اگر مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو کر اگر مومنوں سے جا کے مل جاتا ہے تو اسے واپس کر دینا ہوگا ان کے حوالے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کا آدمی مکے والوں کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے تو یہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ان کی شرط کو مان لیا گیا، اور مسلمانوں نے پھر آئندہ سال مکہ آنے کے اس ایگریمنٹ پر اتفاق کر کے پھر وہاں پر اپنا احرام کھول دیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے سکینت، تسکین
ان پر نازل فرمائیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ان پر کلمۃ التقویٰ، بات تقوی کی۔ وَكَانُوا أَحَقَّ، اور وہ تھے ہی زیادہ حقدار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام زیادہ حقدار تھے بھی اس تقوی کی بات کے، وَأَهْلَهَا، اور لائق اس کے۔ تقوی کی بات سے مراد یہاں پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے زیادہ حقدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہی تھے، وہ ڈیزرو کرتے تھے اس کلمے کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی زیادہ حقدار تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب جاننے والا۔ اور دیکھیں زندگی میں اور رشتوں میں صرف اس بیکار کی جاہلیت کی وجہ سے، یہ حمیت جاہلیت کی وجہ سے انسان ظلم کر بیٹھتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، زیادتیاں کر دیتا ہے، نیکیوں کے مواقع گوا دیتا ہے، صرف اس ایک حمیت جاہلیت کی وجہ سے۔ اور انسان کو ہمیشہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، چیک کرنا چاہیے جب کہیں لڑائی ہو، کہیں کسی سے کچھ آرگیومنٹ ہو رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان بھڑک اٹھتا ہے اس آرگیومنٹ میں، لڑائی جھگڑے میں، اور دوسرے انسان کی طرف آپ دیکھیں وہ کتنا آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، ایک بڑا چیخ پکار کرتا ہے اور دوسرا جیسے اسے کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو آرام سے بیٹھا ہے نا، یہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی فضل ہی ہوتا ہے، جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس وقت اس پہ سکینت نازل فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس کے جذبات پر اس کو قابو دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ دیکھیں کہ ایسے لڑائی جھگڑے کے ماحول میں بھی وہ اپنے آپ کو قابو کر کے وہ خاموش رہتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم ہمیں بھی چاہیے ذرا ہم دیکھیں کہ اگر کہیں گھر میں ہو یا کہیں اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ذرا ہم بھی چیک کریں کیا اس وقت ہمارے دلوں میں سکینت ہوتی ہے یا حمیت جاہلیت ہوتی ہے اس وقت پر۔ اور دیکھیں یہ کتنی پیاری بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ دوسرے ناراض ہوتے ہیں تو ہو، لیکن جب اگر میرا رب راضی ہوتا ہے اس عمل سے تو میں ضرور کروں گی۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں کی ناراضگی مول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو پھر ایک دن ان سے راضی کر ہی دیتا ہے۔ اور دوسرا دیکھیں، جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ بھی راضی ہو جائے مجھ سے، وہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، تو کوئی بھی اس سے راضی بالکل ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا سیکھنا چاہیے ہمیں، لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا۔ جتنا ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکائیں گے، عاجزی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ تو ضرور ہمیں بھی ان آیتوں سے سیکھنا چاہیے، کہیں ایسی حمیت جاہلیت ہم میں تو نہیں ہے، کہیں ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اپنی ڈیلنگز میں، اپنے معاملات میں یہ بیکار کی انا کو اپنے دل میں رکھ کے بیٹھتے ہیں اور کئی چیزوں کو ہم گوا دیتے ہیں بس ایک انا کی وجہ سے، کہ اب اگر میں کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں کروں گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی، اگر میں ایسا کروں گی تو میری ناک نہ کٹ جائے۔ تو یہ باتوں پہ ہمیں توجہ نہیں دینا ہے، ہمیں اصل چیز کیا دیکھنا ہے، اگر اللہ راضی ہوتا ہے اس سے تو دیٹس اٹ، اللہ کی رضا مل جائے تو اللہ تعالیٰ خود عزت دینے والا ہے۔ سورۃ الفتح آیہ نمبر 27 سے، اور انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم اس سورہ کو مکمل کریں گے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 27 اور 28، ان دو آیتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب کی صداقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں فرمایا ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، صدق اللہ، سچی خبر دی اللہ نے، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب میں، بالحق حق کے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا، آپ مکہ میں تشریف لے گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ اکرام کو اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا، اور جب صحابہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے تو کسی کو بھی اس خواب کی اس سال کی اس میں کوئی شک نہیں تھا ان کا کہ یہ خواب پورا ہوگا یا نہیں ہوگا۔
ان کو پورا یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا ہے تو ہم عمرے کے لیے نکل پڑے ہیں تو ہمارا عمرہ ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ حدیبیہ میں پہنچے اور پھر قریش کے ساتھ صلح کر لی اور پھر اس کے بعد آئندہ سال آنے کا پروگرام بنایا، تو اب یہ ہوا کچھ بعض صحابہ کرام کے دل میں کئی خیالات پیدا ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور طواف بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن کیا میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ تم اسی سال عمرہ کرو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بیت اللہ جاؤ گے اور اس کا طواف بھی کرو گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو خواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے یہ فور شیور، یہ حق کے ساتھ یہ بالکل صحیح ہو کر رہے گا۔ جو خواب آپ نے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، عمرے کا جو دیکھا ہے، یہ بالکل سچ ہوگا۔ اور وہ کس طرح سچ ہوگا؟ آمینین، اور وہ اس طرح سچ ہوگا کہ امن کے ساتھ۔ دیکھیں اس سال ہمیں پتہ ہے کہ اس سال یہاں پر مشرکین مکہ کے ساتھ صلح ہو گئی اور کیسے حالات تھے، امن تو بالکل نہیں تھا، وہ تو خون کے پیاسے تھے، اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح جنگ شروع ہو جائے، اور وہ کس طرح مسلمانوں کو پرووک بھی کر رہے تھے، اشتعال دلا رہے تھے۔ تو یہ سال تو امن بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ، کہ البتہ تم ضرور داخل ہو گئے المسجد الحرام، مسجد حرام میں، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ۔ اور اس سال امن بھی نہیں تھا، خون کے وہ پیاسے بنے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا ہے اسے سچ کر کے دکھائے گا، اور وہ امن سے پرسکون انداز میں وہ عمرہ کر سکیں گے۔ محلقین، منڈواتے ہوئے، رؤوسکم، اپنے سر، و مخصرین، اور بال کتراتے ہوئے، لا تخافون، نہ تم ڈرتے ہوں گے کسی سے بھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن کے ساتھ کرو گے، اپنے سر منڈوا کر، اپنے بال کتروا کر۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے 3 بار دعا فرمائی جو اپنے سر کو منڈواتا ہے۔ جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعے دعا فرمائی کہ یا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، بال کتروانے والوں کے اوپر بھی آپ کچھ کہہ دیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، بال کتروانے والوں پر بھی؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ اور تیسری بار، جب تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کتروانے والوں پر بھی اللہ رحم فرمائے۔ تو یہاں سے پر پتہ چلا کہ اگر بال کترواتے ہیں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سر منڈوانا، بال منڈوانا، ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا فرمائی ہے۔ اور فرمایا کس طرح داخل ہوں گے؟ لا تخافون، تم کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، تم مکہ میں داخل ہوگے امن کے ساتھ اور وہاں پر قیام کرو گے، اور اس وقت تمہارے لیے کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ عمرہ خضا کے وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، کیونکہ جب حدیبیہ میں جب آئے تھے تب عمرہ نہیں کر سکے تھے۔ نیکسٹ ایئر جب آئے اور عمرہ کیا تو یہ انہوں نے عمرے کو قضا کی، جیسے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے تو ہم نماز کو قضا کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ لاسٹ ایئر کا عمرہ جو نہیں کر سکے تھے، اسی لیے اس کو عمرہ قضا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عمرہ قضا کے وقت کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کی، جو ذوالقعدہ کی 7 ہجری میں ادا کیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَلِمَ، چنانچہ اس نے جان لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جان لیا، ماں وہ بات جو لم نہیں تعلم تم نے جانی، جو بات تم نہیں جانتے تھے اس بات کو اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ کون سی بات؟ یہی بات کہ اگر اس وقت صلح نہیں ہوتی اور جنگ ہو جاتی
تو جو مکہ میں لوگ اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھے، جو کمزور مسلمان وہاں پہ تھے، اگر جنگ ہو جاتی تو ان کا نقصان ہوتا وہاں پر اور وہ مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور پھر فجعل، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بنا دیا تمہارے لیے، لہٰذا اس نے عطا کر دی، تمہیں دی، من دون ذالک، اس سے پہلے، فتحا قریبا، ایک فتح قریب، جلدی ہی. اس سے پہلے ابھی تم مکہ میں داخل بھی نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمہیں ایک بہت ہی قریب والی فتح تم کو دے دی. اور یہ کون سی فتح ہے؟ یعنی ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے، اس سے وہ صلح ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اور مشرکین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے صلح کروا دی تھی. اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ خیبر کی فتح، خیبر ایک بہت بڑا علاقہ تھا، وہاں الحمدللہ وہاں جا کر اس کو فتح کیا اور اس میں بہت زیادہ انہیں مال غنیمت حاصل ہوئی وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے بھی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی صلح کروا دی، خیبر کو فتح کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں سے ان کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا. اور جو مال غنیمت وہاں خیبر میں حاصل ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیبیہ میں جتنے صحابہ شریک تھے ان میں تقسیم فرما دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو خواب نبی نے دیکھا ہے وہ ضرور سچ ہوگا، حق کے ساتھ سچ ہوگا. تم ضرور مکہ میں داخل ہوگے، امن کے ساتھ داخل ہوں گے، اور وہاں پر عمرہ بھی کرو گے، اور تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا. جیسے دیکھیں آج کی آیتوں میں الحمدللہ ہم نے خواب کے بارے میں ذکر سنا ہے، تو اس میں کافی غلط فہمی ہے، اور میں یہ حدیث کی روشنی میں سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ دیکھیں، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے. صحیح بخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو جو شخص اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اپنے محبوب لوگوں کے سوا کسی کو نہ بتائیں. تو یاد رکھیں، اچھا خواب صرف اور صرف انہی لوگوں سے شیئر کرنا ہے جو آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں، جو سننے کے بعد آپ سے یعنی حسد نہ کریں. تو اچھا خواب صرف انہی کے ساتھ شیئر کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو جب ایسے خواب آ جائے تو کیا کریں، 3 دفعے بائیں طرف تھوکیں، اپنے لیفٹ سائڈ پر 3 دفعے تھوکیں، اور پھر شیطان اور اپنے اس خواب کی برائی سے اللہ یعنی اس شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ خواب کسی کو نہ بتائیں، کسی کو نہیں، ایون جو آپ کے خیر خواہ ہے، جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، کسی سے بھی نہیں شیئر کرنا ہے برا اگر خواب ہو تو. اور اگر ایک دم سے نیند کھل جائے رات میں، تو آپ دیکھیں کہ برے خواب سے اکثر ایسے ہوتا ہے نا، نیند کھل جاتی ہے، تو اس وقت کیا کریں، کروٹ بدل لیں، جس کروٹ پہ تھی وہ کروٹ بدل لیں، اور اگر چاہے تو اٹھ کر نماز پڑھ لیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے اور خود بھی اس پر عمل کرنا ہے کہ اچھے خوابوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور برا خواب تو کسی کو نہیں بتانا ہے. هو الذی، وہ ذات ہے جس نے ارسلا، بھیجا، رسولہ، اپنا رسول، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کرے اس کو، علی الدین کلہ، سب دینوں پر، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ شہیدہ، بطور گواہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بشارت دی، مومنوں کو بشارت دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں پر اور اہل زمین پر غالب آئیں گے. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو یہ کتاب دی اور دین حق دے کر بھیجا، علم نافع دیا، عمل صالح کے ساتھ ایک شریعت دی، اور یہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے اس بات کے لیے. آیت 29 دیکھتے ہیں، لاسٹ آیت ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جیسے انہوں نے جب ایگریمنٹ لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر محمد رسول اللہ لکھنے سے انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کو بتا دیا کہ محمد رسول اللہ، تمہارے نہیں ماننے سے یہ بدل نہیں جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. والذین، اور وہ لوگ جو، کون سے لوگ؟ معہو، جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان کے پاس ہیں یا ان کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام، ان کی صفت بیان کی گئی ہے. وہ کس طرح ہے؟ اشداء، بہت سخت ہے، علی الکفاری، کافروں پر. اب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت ہی شدید ہے کافروں پہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں بھی کافر دیکھیں بس پکڑو اور انہیں مارو، یا ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرو، یا ان کے اوپر ان پر ظلم کرو، یا ان کے ساتھ یعنی روڈلی بات کرو. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ بہت شدید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دین میں، وہ بالکل اپنے ایمان میں پختہ ہے، چٹان کی طرح. اب وہ کافروں کی طرف دیکھ کر ان سے زیادہ امپریس نہیں ہوتے، ان کو دیکھ کر امپریس نہیں ہوتے، ان سے کوئی دلی دوستیاں نہیں کرتے. یہ اپنے دین میں پکے ہیں، اپنے اصولوں میں پکے ہیں. ان کی زندگیاں دیکھ دیکھ کر امپریس نہیں ہوتے. ان کے اصول ایسے ہیں کہ اپنے اصولوں میں پکے ہیں، عقیدے میں پکے ہیں، فرم بلیو ہے، ایک چٹان کی طرح. ہماری طرح نہیں. اگر ہمارے کوئی غیر مسلمان دوست ہو تو ہم کتنی ساری چیزوں میں کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ہائے بیچاری کو برا نہ لگے، ہائے بیچاری کیا سوچے گی. صحابہ اکرام اس طرح نہیں تھے، اپنے عقیدے میں، ایمان میں پختہ تھے، چٹان کی طرح. کفار کے ساتھ یہ نہیں کہ بس اب ان کے ساتھ اتنی دلی دوستیاں کر رہے ہیں کہ ہر اپنے دین کی چیزوں کو پیچھے چھوڑ رہے، نہیں. حالانکہ ان کا بھی واسطہ پڑتا تھا، لین دین کا معاملہ ہوتا تھا، مہمان نوازیاں ہوتی تھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، خرچ بھی دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو. لیکن پھر بھی جب ایمان کی بات آتی، ایمان میں پختہ. تو یہاں یہی چیز کو بتایا گیا اور ہمیں بھی یہ صفت سیکھنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد مومنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ صحابہ اکرام مومنوں کے ساتھ کس طرح تھے. رحماء، نہایت مہربان، بینہم، آپس میں. اور یہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی نہایت مہربان رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، صحیح البخاری کی حدیث میں بھی فرمایا، مومن اور ایک یعنی اس کی مثال بتائی گئی ہے، ایگزامپل کی، سارے مومن کس طرح، ایک جسم کی طرح. یعنی جسم کے اگر ایک حصے میں کہیں درد ہو، کوئی ایک حصے میں، تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بے قرار اور بے چین رہتا ہے. آپ مثال ہی لے لیں، اگر یہ جسم ہے، اگر پیر کی چھوٹی سی انگلی میں بس ایک چھوٹا سا کٹ آ جائے یا چھالا آ جائے یا چھوٹا سا ہی کچھ کیوں نہ ہو، تو وہ درد سارا جسم محسوس کرتا ہے. تو مومن کیسے مہربان ہوتے ہیں، یعنی کسی ایک مومن کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو سارے مومن تڑپ اٹھتے ہیں. ان میں اتنی یعنی رحم ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ دوسرے کی تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا. آج ہماری کتنی نئی ضروریات کی چیزیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو پوری کر دے. تو پھر ہمیں مومنوں کی ضرورت کو پوری کرنا سیکھنا چاہیے. اور یہ بھی فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا، ایک مصیبت کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو اس کی دور کریں گے. اور مسلمان کے کسی ایک مسلمان کا عیب چھپائیں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، سب کے سامنے آنے سے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا ہونے سے بچا لیں گے. صحیح البخاری کی حدیث ہے. تو مومن آپس میں خیر خواہ ہوتے ہیں، ان میں بہت شدید محبت ہوتی ہے، یہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا. اور یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک درگزر، فورگیو کرنے والی عادت نہ ہو. اگر ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل سے لگا کر بیٹھیں گے تو کسی کے لیے محبت کے جذبات نہیں اسی طرح آ جاتے ہیں دل میں. تو لوگوں کو اب یعنی درگزر کرنا ہے اور بھول جانا ہے، دل لگا کر نہیں بیٹھ جانا. اگر کسی نے کچھ چیز کہہ بھی دی ہے یا کچھ کر بھی دیا ہے تو بار بار اسی کو سوچنا نہیں، درگزر کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیاری صفات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
تراہم آپ انہیں دیکھیں گے، کس طرح دیکھیں گے؟ رکعا سجداً، رکوع اور سجود کرتے ہوئے، یبتغون اور وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ ان کا سب سے پہلا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی وہ رضا چاہتے ہیں، وہ اجر و ثواب چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ جنت ہے، یعنی جو جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا فضل عطا فرمائیں گے، یا پھر رزق میں وسعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، یہ بھی فضل ہے۔ تو وہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ فضلا من اللہ و رضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی ہے کہ صحابہ اکرام کس طرح کثرت نماز، زیادہ رکوع اور سجود کرتے ہیں، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کو کیا چیز تلاش کرتے ہیں؟ بس انہیں اللہ کی رضا چاہیے، بس اللہ کی انہیں رضا، خوشنودی، جنت اور اجر، یہی وہ چاہتے ہیں، اسی کی ان کو تلاش ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور ان کی یہ صفت تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی صفات بھی ہے۔ اور انجیل میں کس طرح ہے انشاءاللہ ہم تھوڑا آگے دیکھیں گے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ ان کی خصوصی پہچان کیا ہے؟ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ اور اس میں بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اتنے نیک عمل کرتے ہیں، اتنی زیادہ، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، ان کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی رضا انہیں مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو پھر ان کے یہ نیک عمل کی وجہ سے ان کے دلوں میں نور بھر جاتا ہے، ان کے ایک چہروں پہ روشنی، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی، اور ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ کوئی انسان جب کوئی چیز چھپا کر کرتا ہے، کوئی نیکی وہ چھپا کے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اس چھپی ہوئی نیکی کو اس کے چہرے سے اور اس کی زبان سے لوگوں کے سامنے نمایاں کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اگر کوئی نیکی چھپا کے کرے بھی، اور ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے کوئی نیکی کر لے تو ہم چاہتے ہیں کہ بس فوراً ہی سب کو پتہ چل جائے، لیکن اگر کوئی سچے خالص دل سے اللہ کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے کوئی بھی نیکی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ان کے چہروں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے چہرے روشن ہوں گے، نور سے چمکتے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے پرسکون نظر آئیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھیں کہ جو بھی نیک عمل ہے جو ہم چھپا کے کریں نا، تو وہی نیک عمل جو ہے وہ ہم بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی عمل ظاہر ہو جاتے لوگوں میں، کوئی نیکیاں ہم کرتے، صدقہ خیرات ہے یا کوئی نفلی روزے ہیں یا اس طرح کی نفلی عبادتیں ہیں، اگر ہم چھپا کے کریں تو یہی زیادہ سیف ہے، کیونکہ جب لوگوں کو ہم بتا دیتے ہیں خود ہی کہ میں تہجد پڑھتی ہوں، میں یہ دن فلاں دن روزے رکھتی ہوں، میں صدقہ خیرات کرتی ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے ریاکاری کے چانسز بہت آ جاتے ہیں، دکھاوا بہت ہو جاتا ہے اس میں۔ پھر نیکسٹ ٹائم جب آپ یہ باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، آپ روزے بھی رکھتی ہیں، آپ اتنا صدقہ خیرات کرتی ہیں، ہم سے تو تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، آپ تو واقعی اللہ کی نیک بندی ہیں، آپ تہجد میں بھی اٹھتی ہیں۔ اب جب اس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں تو پھر وہ جو پہلے ہم نے خالص اللہ کے لیے جو عمل کیا ہوا ہوتا ہے نا، تو اب لوگوں کی تعریفوں کے لیے کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے مومن ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے جتنے بھی نیک عمل ہیں نا اس کو چھپا کے کرنے والے بنیں، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی ظاہر کر دیتا ہے، ان کے چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے، ان کی زبان سے ہی پتہ چل جاتا ہے، اللہ ظاہر کر دیتا ہے، لیکن ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نیکیوں کو چھپا کر کریں۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی ہے، وہ کافروں پر بہت سخت ہے لیکن آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع و سجود کرتے دیکھیں گے،
وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی خصوصی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے، اور یہ یعنی جو سجدوں کے وجہ سے جو ان کے چہروں پہ جو نشان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی وجہ سے، ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دل میں نور، چہرے روشن، رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی صحابہ اکرام، ان کے جو اخلاق، ان کا جو ایمان ہے، جو ان کی عبادتیں تھیں، جو ان کی رحم دلی اور محبت تھی، وہ ان کے چہروں سے نظر آتی تھی۔ دیکھیں، ہر آدمی نا اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، کون سخت مزاج ہے، کون نرم مزاج ہے، کون اچھے اخلاق والا ہے۔ چہرہ انسان کا جو کہتے ہیں نا آئینہ ہے، چہرہ بتا دیتا ہے، جو کچھ ہے وہ چہروں پر آ جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی بھی نیکییں، ان کے اچھے اخلاق، ان کا ایمان، ان کی جو عبادتیں، یہ سب ان کے چہروں سے نظر آتا تھا۔ تو یہاں پر یہ والی بات بتائی گئی کہ یہ صحابہ اکرام کا جو کیریکٹرسٹک تھا، جو ان کی صفات تھی، وہ تورات میں بھی بتائی گئی اور انجیل میں بھی۔ مثلہم فی التوراۃ، اور اسی طرح ان کی مثال، ان کی صفت تورات میں بھی ہے۔ مثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ تو دونوں جو آسمانی کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی صفات کو ان کتابوں میں بھی بیان فرمایا، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی نیتیں خالص تھیں، اور ان کے عمل بالکل صالح عمل، نیک عمل کرتے تھے۔ جو بھی انہیں دیکھتا تو ان کی سیرت اور کردار سے بہت خوش ہوتا تھا۔ تو یہاں ان کی صفات انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اور امام مالک اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نصارہ، کرسچنس لوگ جب شام فتح کرنے والے صحابہ اکرام کو دیکھتے، جو صحابہ شام کو فتح کیے، تو جب یہ نصارہ لوگ ان صحابہ اکرام کو دیکھتے تو وہ کہتے تھے، اللہ کی قسم، ہمارے علم کے مطابق یہ لوگ حواریوں سے بہتر ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، انصار اللہ تھے، ان سے بہتر ہے۔ تو وہ خود دیکھ کر کہتے تھے صحابہ اکرام کو کہ یہ تو ہمارے حواریوں سے بھی بہتر ہے۔ اور ان کی یہ بات بالکل درست تھی، کیونکہ اس امت کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں اس میں بھی بیان کیا ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس امت کے عظیم ترین اور افضل انسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی ان کی مثال بیان کی، اور انجیل میں جس طرح خوبصورتی سے صحابہ اکرام کی مثال دی گئی ہے، واقعی آپ اگر اس کو امیجن کریں، جب آپ سنیں گی تو آپ یہ مثال کو دیکھیں، امیجن کریں، اتنی خوبصورتی سے صحابہ اکرام کے بارے میں انجیل میں بتایا گیا ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ کازرعین، مانند کھیتی کے۔ اب آپ اس کو تصور کریں کہ ایک کھیت ہے، اخرجا، جس نے نکالی۔ اب اس کھیت میں ایک بیج آپ نے بویا، اور اس بیج نے کیا نکالا؟ شطأہ، اپنی سوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بیج بوتے ہیں تو جو پہلی چیز بیج کو پھاڑ کے جو باہر نکل آتی ہے وہ ایک چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے، سوئی کی طرح آپ دیکھیں، کوپل جو کہتے ہیں، یا انگلش میں ہم جسے شوٹ کہتے ہیں۔ تو جس نے نکالی شطأہ، اپنی سوئی، فآزرہ، پھر اس نے مضبوط کیا اس سوئی کو۔ دیکھیں وہ اتنی ملائم سی، اتنی سافٹ سی ہوتی ہے، تو پھر اس کو مضبوط کیا۔ وہ جب نکل آتی ہے سوئی تو اس کو پھر مضبوط کیا۔ فاستغلظ، پھر وہ سخت ہوئی۔ فاستویٰ، پھر وہ کھڑی ہو گئی، علی سوقہ، اپنے تنے پر۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا کہ ایک بیج ڈالا، اور اس میں سے کوپل جو نکلا، جو سوئی نکلی، اتنی کمزور تھی، پھر اس کو مضبوط کیا، اس کو سخت کیا، اور وہ اتنی سخت اور مضبوط ہو گئی کہ وہ اب اپنے تنوں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ یعجب، خوش کرتی ہے، الزراء، کاشتکاروں کو۔
یعنی جس نے یہ کھیتی لگائی ہے، جب یہ لگانے والے کھیتی جس نے لگائی ہے، جب یہ اس بیج سے نکلتے ہوئے اس تنے کو دیکھتا ہے جو بالکل یعنی اپنے تنے پر کھڑا ہے، تو اس کو یہ چیز بہت خوش کرتی ہے۔ اور انجیل میں ان کی اوصاف یہ ہے کہ وہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی کونپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کسانوں کو یعنی کاشتکاروں کو خوش کرنے لگی۔ دیکھیں، جب کسان اپنی کھیتی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اور آپ کی مدد میں کوئی کمی نہ کی۔ حالانکہ ابتدا میں شروعات میں ان کی حالت ایسی تھی جیسے کھیتی کے ابتدا میں جو کونپل کی تھی۔ جب وہ بیج پھٹا اور اس میں سے جو کونپل نکلا، جو سوئی نکلی، وہ اتنی کمزور تھی۔ شروع میں دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اونلی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئی۔ اس کے بعد حضرت علی ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بہت پیارے صحابی ساتھی تھے۔ تو تھوڑے سے چند لوگ ایمان لے کر آئے اور بڑے کمزور سے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی میں ایک بیج جو ڈالا تو اس میں سے جو کونپلیں نکلی بہت کم اور بہت ہی کمزور سی۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے وہ ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ گئے تو آپ دیکھیں کہ کہاں 1 2 3 4 لوگ جہاں اسلام قبول کیے تھے، وہاں جنگ بدر میں 313 ہو گئے۔ اسی طرح 313 کے بعد جنگ احد میں 313 سے 1000 صحابہ اکرام تھے۔ لیکن جنگ احد میں کیا ہوا، 1000 میں سے 300 تو واپس چلے گئے تھے منافقین، تو رہ کتنے گئے، 700 لوگ۔ تو احد میں 700 لوگ تھے۔ اس کے بعد خندق میں دیکھیں آپ 3000 ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد تبوک میں فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ میں 10,000 صحابہ تھے، اور پھر اس کے بعد تبوک میں 30,000، اور پھر اس کے بعد حجۃ الوداع میں 1,25,000 صحابہ۔ اللہ اکبر! تو کہاں ایک چھوٹی سی کونپل نکلی تھی، کہاں پہ جہاں اتنی کمزور سی تھی، دیکھیں کہ کس طرح پھر یہ کھیت لہلہانے لگا۔ اور یہ فصل، یہ جو کھیت لہلہاتے ہیں تو یہ کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے۔ تو اسی طرح جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے اور آپ سخت بیمار تھے، تو صحابہ اکرام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر دیکھا صحابہ اکرام کی طرف، اور دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو دیکھ کر مسکرائے، اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکرائے، اور اب سمجھ گئے کہ یہ کھیت اب پروان چڑھ گیا ہے، اب یہ اپنا آپ خود سنبھال سکتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ اکرام کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ اور کافروں کا رویہ کیا تھا اس وقت، لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، تاکہ وہ ان سے کافروں کو غضبناک کرے۔ اور یہ دیکھ کر کافروں کے لیے بڑا ان کو غصہ آیا کرتا تھا کہ یہ تو دن بدن بڑھتے جا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ اکرام کی وجہ سے، یعنی باوجہ ان صحابہ اکرام کے، ان کافروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غصہ دلایا، کیونکہ یہ کافر، یہ کفار صحابہ اکرام کے لیے بغض رکھتے تھے، صحابہ اکرام کی فضیلت میں، ان کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی کو گالی نہ دو، میرے صحابی کو گالی نہ دو، اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو وہ ان میں سے کسی ایک کے مد یا نصف مد کے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ اکرام کا تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا ہے کہ اس درجے تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے،
اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، ان کے لیے بغض رکھنا، یہ علامت مومن کی نہیں ہے، یہ کافر ہی ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کتنی اچھے طریقے سے تربیت کی۔ یہ بس ایک اوور نائٹ نہیں ہو گیا کہ بس آپ نے اسلام کی دعوت دی اور سب کے سب اسلام قبول کر لیے۔ اپنی ساری زندگی لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے، کتنی نہیں محنت کی۔ کہاں کہاں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر نہیں کھائے، کہاں کہاں لوگوں کی باتیں نہیں سنی، کہاں کہاں لوگوں کے طعنوں کو نہ برداشت نہیں کیا۔ کتنی راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے دعاؤں میں گزار دی کہ میری امت اور میری امت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی قربانیاں دی، اپنی ساری زندگی لگا دی اس دین کے لیے، اتنی محبت کرتے تھے اپنی اس امت سے۔ اور یہ امت دیکھیں ایک لہلہاتا کھیت کی طرح، کھیتی کی طرح ہے، اور اس کھیتی میں سے ہم بھی ایک چھوٹے سے پودے ہیں، ہم بھی اس کھیتی میں کے ایک پودے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم بھی اس کا حق ادا کر سکیں، ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے لے جا سکیں۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ لگا دیا اس دین کے لیے۔ اگر آج ہم اس دین کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے تو قیامت کے دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کھڑے رہ سکیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ آج آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ اس امت میں کتنی جہالت ہے، لوگوں کو دین کا علم ہی نہیں ہے۔ قیامت والے دن کم سے کم ایسے تو ہم کام کر کے جائیں، ایسا تو ہم کچھ کریں اس دین کے لیے کہ قیامت کے دن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو ہمیں دیکھ کر خوش تو ہو، کہیں کہ یہ میری کھیتی کے لہلہاتے پودے ہیں۔ اس کام کو ہمیں آگے لے کر بڑھنا ہے، اور اس کھیتی کے لیے ہم سب کو محنت کرنا ہے۔ ایک کسان جب ایک بیج بوتا ہے تو وہ راتوں رات وہ بیج پودا نہیں بن جاتا، ایک مضبوط درخت نہیں بن جاتا۔ ایک کسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں رات اس کو جاگنا پڑتا ہے، اپنا خون پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد وہ بیج کہیں جا کے ایک درخت بنتا ہے۔ ہمیں بھی اس طرح کی محنت کرنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ مومنوں سے بھی فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ دو شرطیں ہیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا؟ مغفرتاً و اجرا عظیما، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے لیے شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومنوں کے لیے فرما دیا کہ اگر تم بھی اس طرح والے نیک عمل کرو گے جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے ہیں تو تمہارے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے بھی مغفرت ہے اور تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ ہمارے تو اتنے گناہ ہیں ہمارے، اگر ہم گناہوں کے تلے ہم دب جائے، اگر اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت ہی کر دے تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اجر عظیم ہوگا۔ تو یہ جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، صحابہ کرام کی جو صفات ہیں یہاں پر، اگر یہ صفات ہم اپنے آپ میں بھی لے آتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر اگر ہم چلاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عظیم سے محروم نہیں رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں اس کی امپورٹنس کو دکھانے کے لیے اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا، یہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ۔ ایمان کا پودا بھی مرجھا جاتا ہے،
اس پودے کے لیے بھی، اس پودے کو نشو نما کرنے کے لیے، نرش کرنے کے لیے ایمان کے پودے کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح نیک صالح عمل کرنے کے لیے بھی محنت لگتی ہے۔ بغیر محنت کے نہ ایمان کا پودا ہمارا لہلہائے گا، نہ مضبوط ہوگا، نہ بغیر محنت کے کوئی نیک صالح عمل ہم کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے وعدہ پھر انہی دو چیزوں پہ رکھا ہے کہ تم نیک عمل کرو اور ایمان رکھو تو اسی پر اجر ہے۔ تو ہم ضرور کوشش کریں کہ ہم صحابہ کرام کی طرح وہ صفت لے کر آئیں جو نرم دل ہے۔ ہم تو کسی کے ساتھ نرم دلی سے پیش ہی نہیں آنا چاہتے۔ پتہ نہیں آج کل یہ مینٹالٹی بنی ہوئی کہ اگر آپ سافٹ ہارٹیڈ ہیں، اگر آپ نرم دل ہے تو لوگ پھر آپ کو بیوقوف بنائیں گے، آپ کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اسی وجہ سے ہر کوئی آج کل سخت مزاج ہو گیا ہے۔ یہ تو ہماری دین کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہماری دین کی تعلیمات تو ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ رہیں، آپ ان کو درگزر کریں۔ لیکن اس دنیا کی دیکھیں کہ تعلیمات کچھ اور ہی ہے کہ جھکنا نہیں آپ نے اپنے آپ کو سافٹ کر کے نہیں دکھانا۔ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی دکھا دیا تو پھر دیکھیں لوگ آپ کو مس یوز کریں گے۔ تو یہ ہماری دین کی تعلیمات نہیں ہے۔ بتا دیا نا یہاں پہ کہ صحابہ کرام کس طرح تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اس تفسیر سے ہم نے یہی سیکھا، اسپیشلی جو آخری آیتیں ہیں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے یہ دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ الحمدللہ آپ میں سے کئی ایسی سسٹرز ہیں جو بہت ساری اپنی فیملی ممبرز کو بھی اس گروپ میں ایڈ کرواتی ہیں، لیکن یہیں تک ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا ہے نا، کسان کی طرح محنت کرنا ہے، اس دین کے لیے اتنی محنت کرنا ہے، دن رات محنت کرنا ہے۔ بس یہ نہیں کہ کسی کو بس گروپ میں لگا دیا یا ان کو بتا کے چھوڑ دیے، نہیں۔ ایک مومن خیر خواہ ہوتا ہے، تو آپ انشاءاللہ ضرور کوشش کریں کہ لوگوں تک قرآن پہنچائیں۔ قرآن اگر آپ لوگوں تک پہنچا دیں گے، قرآن اگر سیکھ جائے نا، تو قرآن ہر چیز انہیں سب سکھا دے گا۔ لیکن ہماری کیا کہوں کہ کمزوری سمجھ لیں یا ہماری بیوقوفی سمجھیں، دنیا کی تعلیمات میں تو ہم اتنا اچھا یعنی پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں دنیا کی تعلیمات کو، لیکن جب دین کی تعلیمات کے بارے میں بات آتی ہے، قرآن کے بارے میں، تو بس قرآن کا کیا کرتے ہیں، بس پڑھتے ہیں، اونلی بس پڑھتے ہیں، اس کے آگے ہمارا نیکسٹ اسٹیپ آگے ہی نہیں بڑھتے ہم۔ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو انشاءاللہ میں ہر بار آپ سب کو کہتی ہوں، جیسے ہی ہمارا نیا سورہ شروع ہوتا ہے تو میں آپ سب سے درخواست ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ رہی ہیں، تو آپ میں اب یہ خیر خواہی ہونی چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی، تو میں اپنے دوسرے مومن بھائی بہنوں کو بھی اس قرآن کی طرف لے کر آؤں۔ اور یہ کام پہلے گھر سے شروع کرنا چاہیے، اپنے فیملی ممبر سے شروع کرنا چاہیے۔ قرآن کو بس پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جس دن ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے تو ہماری زندگیاں بالکل ہی بدل جائیں گی، ہمارے سوچنے کا انداز، ہماری چیزوں کو دیکھ کر ریئیکٹ کرنے کی ہماری جو چیزیں ہیں، سب چیزیں بدل جائے گی۔ تو قرآن کی طرف ہم سب کو آنا ہے۔ تو نیکسٹ سورہ بہت ہی پیارا سورہ ہے، سورۃ الحجرات، اور اس میں انسان کی، ایک مومن کے کیریکٹر کے بارے میں، جو کیریکٹر بلڈنگ کی جو باتیں ہیں کہ انسان کیسے اپنے آپ کو ایک اچھے اخلاق لے کر آئے، اپنے آپ میں کیسے ایک بیسٹ مومن بنے، سورہ حجرات سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔